السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ مجلس میں تشریف فرما معقر علماء، قابل احترام ذمہ داران مسجد، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا اور بے پناہ شکر و احسان ہے، اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے۔ جس عظیم مقصد کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہیں، تشریف فرما ہیں، اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جیسے اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، جمعہ کے خطبوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے، مختلف اسلامک پروگرام میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں حاضری کا مقصد، مختلف دینی پروگرامز میں ہماری شرکت کا مقصد، اور اسی طرح ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد، سمجھنے سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ دین کے حوالے سے جب ہم جڑتے ہیں، اس جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے اندر دینداری آئے، میرے اور آپ کی سوچ میں بدلاؤ آئے، میرے اور آپ کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزرے، میں اور آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے بندوں اور بندیوں میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ واللہ یہی وہ نیک مقصد ہے جس مقصد کے ساتھ ہم مختلف دینی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، حاضری تو ہوتی ہے، شرکت تو ہوتی ہے، اور یہ حاضری واللہ بڑی سعادت ہے، اور اس حاضری سے اللہ کے وہ بندے محروم ہیں، بعض معذور ہیں، اور بعضوں کو اللہ نے یہ توفیق نہ بخشی۔ ایسی مجلسوں میں جب ہماری حاضری ہوتی ہے نا، واللہ ہم سب موفق بندے ہیں۔ اللہ کی توفیق یہاں موجود ہر ایک شخص کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ اور حاضری کا نیک مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں دینداری آئے اور ہم سب نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ کامیابی ملتی تو ہے، دینداری کا ایک رنگ، ایک سما، ایک ماحول ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور خصوصاً ہماری اس بستی کرنمبٹ میں کتنا کچھ سبحان اللہ ایک رنگ ہے دینداری کا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اس میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن پھر بھی بگاڑ ہے، خلل ہے، پریشانی ہے، دین بیزاری ہے، دین کے حوالے سے ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں۔ جانتے ہیں دوستو، اس کا سب سے اہم ریزن اور سبب کیا ہے؟ میرے اور آپ کی توجہ صرف ظاہر پہ ہوتی ہے، ظاہر کو بنانے کی ہم نے فکر کی، ظاہر کو سنوارنے اور نکھارنے پر ہم نے توجہ دی، تو بظاہر ہمارا ظاہر کچھ بنا ہوا، سنورا ہوا اور کچھ اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ کیا ہم نے اپنے باطن پہ توجہ دی؟ کیا ہم نے اپنے دل کا حال معلوم کیا؟ اس باب میں، اس چیپٹر میں بہت سارے مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، ظاہر پہ ہماری بڑی توجہ اور باطن پہ ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔
جبکہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ ظاہر پر بھی ہماری توجہ ہو لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم باطن پہ توجہ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کیجئے گا۔ آپ کی جو پاکیزہ سیرت ہے اس سیرت کا بنیادی پیغام اور بنیادی تعلیم یہی ہے کہ ظاہر سے کہیں زیادہ ہم باطن پہ توجہ دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بار بار مکی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت کرتے، اور اس تلاوت کے پیچھے کیا نیک مقصد ہوتا؟ لوگوں کے دل سنور جائیں، لوگوں کے دل کے اندر اصلاح آ جائے، لوگوں کے دلوں میں دینداری آ جائے، لوگوں کے دل نیک اور پرہیزگار جو ہے بن جائیں، ہو جائیں۔ اسی نیک مقصد کے ساتھ اللہ کے نبی آیات کریمہ جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس مشن میں اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر سی مدت میں زبردست کامیابی ملی۔ نبی بنائے جانے کے بعد مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے، 13 سالہ زندگی پر مشتمل یہ مکی زندگی، اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی جو 10 سالہ سبحان اللہ زندگی پر مشتمل ہے۔ اس 23 سالہ قلیل مدت میں سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست انقلاب بپا کیا۔ اس انقلاب کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ نفوس وہاں شامل ہیں۔ ایسی جماعت کو آپ نے تیار کیا، ایسی ٹیم کو آپ نے تیار کیا اس 20 پر 3 سال کی مختصر سی مدت میں، جس کا ظاہر بھی مثالی اور جس کا باطن بھی مثالی، جس کے معاملات بھی مثالی، جس کی تجارت مثالی، جس کا ہر نشاط، جس کے ہر ایکٹیویٹی آپ کو جو ہے یعنی مثالی کی فہرست میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ان مقدس صحابہ کی سوچ مثالی، ان مقدس صحابہ کی زندگی کا ایک ایک ورق مثالی۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کی بندگی پرسکون ماحول میں بجا لائیں، اس نیک مقصد کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے باہر نکلتے ہیں۔ راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہوتی ہے، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس موقع پر ابن الدغنہ نے جو تاریخی جملہ کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسے انسان نہ بستی سے نکلنا چاہیے اور نہ بستی سے نکالے جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں دوستو، حالات موافق تھے کیا مسلمانوں کی؟ ہماری کمزوری کیا ہے معلوم؟ جب حالات سازگار اور موافق ہونا، دل بھی صحیح سالم رہتے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو بڑی اچھی رہتی ہے، نرم رہتی ہے۔ جب حالات بگڑتے ہیں نا، اس وقت ہمیں اپنے دلوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کا حال کس قدر بگڑا ہوا ہے۔ حالات جب موافق ہوں، مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حالات جب جو ہے سازگار نہ ہوں، حالات جب موافق نہ ہوں، اس وقت آپ اپنی پہچان کو باقی رکھیے، اپنا تشخص باقی رکھیے، اور اپنی دینداری پر جو جمے رہیے، قائم رہیے۔ اللہ کی قسم سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا دل صحیح سالم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، کسی نے ہمیں تکلیف دی نا، فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہم نمبر بلاک کرتے، اس کی ٹوہ میں لگے رہتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے، اس کو کیسے بدنام کیا جائے، اس کو کیسے ذلیل کیا جائے، اس کو کیسے ناکام کیا جائے۔ اور جب خبر ملتی ہے کہ وہ ناکام ہوا، ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ واللہ یاد رکھیں، آپ کا بھائی اور آپ کی بہن اگر اس حوالے سے آپ کو خبر ملے کہ انہوں نے ناکامی کا سامنا کیا، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کا دل بے چین ہے، مچل رہا ہے، خوشی کے جو ہے یعنی بادل آپ کے دل میں اگر منڈلا رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے اپنے دل کی صحیح معنی میں تربیت نہ کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی نے کیسے تربیت فرمائی؟ ابھی مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے گا، ہم ایک واقعہ بتائیے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ تجارت میں بڑے معروف تھے، ہے کہ نہیں؟ مدینے کے لوگ زراعت کرنے میں، کھیتی باڑی میں
معروف تھے، جبکہ مکے والے تجارت میں بڑے معروف تھے۔ کیا ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں آپ کہ مکے والوں نے مسلمانوں کو ستایا، پریشان کیا، ان پر ظلم کیا، اور نتیجے میں مسلمانوں نے تجارت میں ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا ہو، خیانت کا معاملہ کیا ہو، ان کے مالوں کو ہڑپنے کا جو ہے ارادہ کیا ہو؟ ایسا کوئی واقعہ آپ بتا سکتے ہیں دوستو؟ اللہ اکبر! کیسے پاکیزہ نفوس تھے یہ! حق کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اللہ کی خاطر برداشت کیا اور معاملات میں ذرہ برابر بھی خلل آنے نہ دیا۔ اور اللہ کے وہ بندے، خصوصاً ہماری اس بستی میں ایسے نوجوان بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، جو جیسے غلط راستے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب ان سے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور اس کے نقصانات سے جو ہے جب انہیں آگاہ کیا جائے، حکومت دھوکہ دیتی ہے تو دھوکے کا مقابلہ دھوکے سے ہونا چاہیے، کہہ کر نعوذ باللہ کہ غلط راستے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اگر کوئی برائی کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ کرے نا، وہاں پر بھلائی کے ساتھ آپ مقابلہ کرنا چاہیے۔ کوئی بد دعا دے تو دعاؤں کا گلدستہ پیش کرنا، یہ میرے اور آپ کی پہچان ہے دوستو۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہمارے صحیح سالم نہیں۔ اپنے دلوں کا حال بدلنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں جو زبردست کامیابی ملی نا دوستو، اللہ کی قسم، کیونکہ ان صحابہ کے دل بڑے پاکیزہ تھے، بڑے پاکیزہ دل تھے ان کے۔ اسی لیے اللہ نے یہ عظیم مجدہ، یہ عظیم خوشخبری قرآن مجید میں اللہ نے سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب دلوں کی بات ہم کرتے ہیں، بہت آسان ہے، دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کا حال بدلیں، دلوں کی بگڑتی ہوئی دنیا کو صحیح راہ پہ لانا چاہیں، دو باتوں پہ توجہ دیجئے گا۔ پہلی بات، جائزہ لینا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے دوستو۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں تنہائی میں اپنے دل کا حال معلوم کروں، اپنے دل کا بار بار جائزہ لوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 6 بار نہیں، بار بار جائزہ لینا چاہیے۔ ہاں مولانا، رمضان میں میں نے جائزہ لیا، رمضان کے بعد میں نے جائزہ لیا، رمضان مکمل ہو کر ابھی چند دن نہیں گزرے، میرے اور آپ کے دل کا حال کیا ہے دوستو؟ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانہا تنقلب علی۔ سب سے کٹھن مرحلہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے کٹھن مرحلہ اپنے دل کا حال بہتر بنانا اور اپنے دل کو سنوارنا، نکھارنا اور اپنی نیت کو درست کرنا، یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو آپ نے سب سے کٹھن مرحلہ پایا وہ نیت کی درستگی ہے اور نیت کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح ہے۔ بار بار نیتیں ہماری بدل جاتی ہیں۔ مجلس میں رہتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہے، اور جیسے ہی مجلس سے باہر ہم جاتے ہیں ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ حالات بڑی تیزی سے خصوصاً ہمارے دلوں کے بدل جاتے ہیں۔ بظاہر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حالات آئے دن ہندوستان میں بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بگڑتے ہوئے ماحول میں دین پر ثابت قدم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حالات تو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا، کیا آپ نے جائزہ لیا، کیا آپ نے محسوس کیا، کیا آپ نے اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کی؟ حالات جس قدر تیزی سے بدل رہے اس سے کہیں زیادہ میرے اور آپ کے دل کے احوال بدل رہے ہیں۔ صبح میں دل کی کیا کیفیت اور شام ہوتے ہوئے دل کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جو آگاہ کیا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کتنے ایسے دنیا کے درہم و دینار کے پیسوں کے پجاری ہیں جن کی صبح ایمان کی حالت میں ہوتی ہے اور شام ہوتے ہوئے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اور کتنے ایسے درہم و دینار کے پجاری ہیں، دنیا کے مت والے ہیں جن کی شام ایمان کی حالت میں ہوتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے دلوں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔
توجہ دیجئے گا دوستو، فتنوں کے اس دور میں نوجوانان ملت سے ہماری گزارش ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دلوں کی حفاظت کیجئے گا۔ آپ کے دل صحیح سالم، آپ کی جوانی صحیح سالم، آپ کے دل صحیح سالم، آپ کی سوچ صحیح سالم، آپ کے دل صحیح سالم، آپ کی تجارت صحیح سالم، آپ کے دل صحیح سالم، آپ کے کاروبار صحیح سالم، آپ کے دل صحیح سالم، آپ کے رشتہ دار صحیح سالم، آپ کے دل صحیح سالم، آپ کا تقوی صحیح سالم۔ ہم نے اس دل پہ توجہ نہ دی، اس لیے ہر قسم کا بگاڑ میرے اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو پہلی بات کیا؟ توجہ دینا، جائزہ لینا، اپنے دل کا حال معلوم کرنا۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، سونے سے پہلے دوستو اللہ رحم فرمائے، سونے سے پہلے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے احوال پر۔ سونے سے پہلے جائزہ لیجئے گا، اپنے دل کا حال معلوم کیجئے گا۔ اللہ کی قسم، جیسے کہ عام اور موٹی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ کتنے پانی پہ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے معاملات کیا ہیں، آپ کی عبادات اور آپ کی سبحان اللہ زندگی شب و روز آپ کے کیسے گزر رہے ہیں، جائزہ لینے سے آپ کو احساس ہوگا۔ جائزہ لینے کے بعد کمزوری تو آئے گی نا، کمزوری کو قبول بھی کرنا چاہیے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہیں کہ بتائیے میرے بھائی سب سے پرفیکٹ کون ہیں، سب سے مثالی کون ہیں، سب سے اچھے کون ہیں، تو سب سے پہلے ذہن میں خود ہی کا نام آتا ہے، میں سب سے مثالی ہوں، میں سب سے پرفیکٹ ہوں۔ یاد رکھیے گا ایک بات، غور سے سنیے گا، مسئلے کو مسئلہ آپ جو ہے تسلیم نہ کریں، اللہ کی قسم کبھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پرابلم کو پرابلم نہ سمجھیں نا، کبھی وہ پرابلم ختم نہیں ہوگا۔ پرابلم جب اس وقت ختم ہوتا ہے جب پرابلم کو پرابلم سمجھا جائے، اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے معلوم؟ ہم پرابلم کو پرابلم سمجھا ہی نہیں۔ دل پر آنے والے جو مسائل ہیں نا، ان مسائل کو مسائل جانا ہی نہیں، پھر مسائل کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہاں، مسائل نظر ضرور آتے ہمیں، مسائل اور مشکلات، پریشانیاں اور الجھنیں ضرور نظر آتی، کہاں؟ اپنی زندگی میں نہیں، اپنے گریبان میں نہیں، اوروں کے گریبان میں نظر آتے۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے گا فلاں کے بارے میں آپ تھوڑا سا تعارف کرائیے، سب سے پہلے اس کی ساری خامیاں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی اچھائی قبول کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ معاف کیجئے گا، خاص کر حالات ایسے ہیں دوستو، ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سبحان اللہ تسلی کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ ہم ہی اپنے بھائی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں، اسے جو ہے نیچا کرنے، کمزور کرنے کی اگر کوشش کریں تو ہمارا بھائی ترقی کیسے کرے گا؟ +2 کا رزلٹ آیا، 10 کا رزلٹ آیا، سبحان اللہ ایک ڈگری ہولڈر ہے، آگے کچھ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سامنے بہت ساری راہیں ہیں۔ آپ سمجھانا نہیں چاہتے، آپ اسے صحیح راہ دکھانا نہیں چاہتے، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو حسد کی جلن ہے نا، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی، ہم دوسروں کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے اور اپنی کمزوری کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ دوسروں کی ترقی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور اپنی کمزوری کبھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کہاں سے قوم آگے بڑھے گی؟ آگے بڑھنے کے یہ 2 اہم پیمانے یاد رکھو، اپنی کمزوری جانو اور دوسروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ ہاں، دوسروں کی کمزوری پر بھی نظر ہونی چاہیے، لیکن تنہائی میں ہماری ملاقاتیں ہوں، کہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، بھری مجلس میں کسی کو رسوا مت کرو اللہ کی خاطر۔ یاد رکھو، آپ جو اصلاح چاہتے ہیں نا، وہ اصلاح کا فریضہ نہیں ہو پائے گا وہاں پر، وہ آپ سے الجھے گا اور آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے حال تو غلطی کو غلط تسلیم کرنا یہ ہنر ہے دوستو، اللہ سے مانگو۔ آپ کی کمزوری ہے، آپ کے اندر کچھ پریشانی ہے، آپ اسے تسلیم کرنے تیار نہیں ہو رہے، اللہ سے کہیے گا اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے اللہ اگر غلطی ہے غلطی کو غلط بتا، غلطی کو غلط جاننا بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی یہ توفیق ہے۔ جانیں گے ضرور، سیاہکار بندے، گنہگار بندے جانیں گے ضرور، لیکن کہاں جانتے؟ حشر کی عدالت میں جانیں گے، حشر کی عدالت میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہاں اعتراف کرنا، اپنی کمزوری ماننا بے سود اور بے فائدہ ہے۔
اور اس دنیاوی زندگی میں اپنی کمزوریاں تلاش کرو. اللہ کی قسم ہر آنے والی صبح سبحان اللہ آپ کی زندگی میں بہت سارے خیرات لے کر آئے گی. تو جائزہ لینا اور کمزوریوں کو قبول کرنا اور کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے دوستو. اور میں سمجھتا ہوں جب میرے اور آپ کی حاضری ایسی مبارک مجلسوں میں ہوتی ہے اسی نیک مقصد کے ساتھ آتے ہیں، اسی نیک مقصد کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آئے، ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا یہی ہے دوستو، اللہ کی تیار کردہ جنت مجھے اور آپ کو مل جائے. اللہم آمین. اللہ کا تقرب ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ کی خوشنودی کے ہم مستحق بن جائیں. یہی تڑپ ہے، یہی جذبہ ہے، یہی ولولہ ہے، یہی سوچ ہے، اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں. لیکن اب یہاں میں بتا دوں آپ کو 3 باتیں غور سے سنیے گا. ابھی 2 باتیں میں نے بتائی آپ کو، ایک جائزہ لینا اور جائزہ لینے کے بعد جو کمزوری سامنے آتی ہے اس کمزوری کو قبول کرنا اور اسے دور کرنے کی فکر کرنا. مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک جذبہ پیدا ہوا، چلو ہم اپنے اندر کچھ بدلاؤ لاتے ہیں، دل کا حال جو ہے ہم بہتر سے بہتر بناتے ہیں، ہم اپنے دلوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کے حوالے سے سچی توبہ کرتے ہیں. یہ تڑپ تو پیدا ہوئی. اور بعض اہل علم نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے اس واقعے کو لکھا ہے. قوم کے لٹیرے تھے، چوری کے ارادے سے، ڈاکے کی غرض سے انہوں نے دیوار پھلان کر ایک گھر میں جو ہے داخل ہوئے. اندر سے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے کانوں سے جو ہے ٹکرائیں. ابھی جس آیت کریمہ کی ابتدا میں نے تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ چوری کے ارادے سے گئے تھے، ہدایت کا وقت آ گیا، توفیق کا وقت آ گیا. کیا کہا؟ فوراً فضیل بن عیاض یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بلا قد حان یا ربی، کیوں نہیں اے پروردگار، بدلنے کا وقت آ چکا ہے، سدھرنے کا وقت آ چکا ہے. ایسے بہت سارے اوقات میرے اور آپ کی زندگی میں آتے، توجہ نہیں دیتے، اسی لیے وقت ہم سے رخصت ہو جاتا، توفیق بھی ہم سے رخصت ہو جاتی. یاد رکھو دوستو، جب توفیق ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کر لیجئے گا. آج توفیق ملی ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں. آج ملی ہے، اس کی حفاظت کر لیجئے، اس کے اندر اور بہتری لائیے گا. یہاں بیٹھے ہیں تو دل کا حال بدلنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں، ہم ان تینوں پہ صحیح معنی میں توجہ نہیں دیتے. اس لیے یہاں سے جو سبق ہم نے حاصل کیا، یہاں سے جو تربیت ہم نے حاصل کی اور حاصل کر رہے ہیں، مجلس سے جانے کے بعد یہ 3 بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے. اب آپ خود محسوس کریں گے. واقعی سب سے پہلی بات جانتے، سوشل میڈیا. جاتے آپ جیسے ہی باہر کی دنیا میں آپ نے موبائل کو آن کیا تو آپ کا موبائل آپ کے دل کا حال بتانے کے لیے سب سے بڑی گواہی دینے والا یہی موبائل ہے. یہ موبائل بتائے گا کہ میرے اور آپ کے دل کا حال کیا ہے. عموماً جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ ظاہر یہ باطن کی عکاسی کرتا ہے اور چہرہ دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ مشہور باتیں جانتے ہیں آپ. جو چہرہ ہے، چہرے سے آپ جو ہے دل کا حال بظاہر کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، کہ ظاہر کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں. آپ بڑے پارسا ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، بڑے دیندار ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں. ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، اور دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے فون کے پاسورڈ اگر کھول کر داخل ہوں اور انٹرنیٹ میں جو کچھ ہم سرچ کرتے ہیں، نوجوان حضرات غور سے سنیے گا، تو یہ موبائل گواہی دے گا کہ میرے اور آپ کا دل کس قدر جو ہے بگڑا ہوا اور سدھرا ہوا ہے. سوشل میڈیا کا ہم اس قدر بیجا استعمال کرتے ہیں نا دوستو، تو دل کا حال خود بخود بگڑ جاتا ہے اور دل مردہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار احساس ہی نہیں ہوتا ہے. دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات،
آج انسانیت کا احساس میرے اور آپ کے دل سے اگر مٹ چکا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زیادہ اور بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ایک تڑپتا ہوا انسان، اس کی تڑپ کو ہم جان نہیں پاتے، مظلوم انسان کی آہ ہمارے کانوں تک ٹکرا نہیں پاتی، ایک مجبور انسان کی مجبوری کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس سوشل میڈیا نے ہمارے دلوں کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا ہے، اور احساس مٹ چکا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یاد رکھیے گا، احساس بہت بڑی نعمت ہے۔ غلطی کا احساس، کمزوری کا احساس، برائی کا احساس، دل کے بگڑنے کا احساس اگر آپ کے پاس ہے، آگے آپ کو توفیق ملے گی، توبہ کی، سدھرنے کی، سنورنے کی توفیق ملے گی۔ اور اسی لیے بدعتی حضرات کو اللہ ہم سب کی بدعات سے حفاظت فرمائے، بدعتی حضرات کو توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کوئی صاحب بدعت اپنی بدعت کو بدعت تسلیم نہیں کرتا، اس بدعت پر سنت کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، سنت کا لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، شیطان کو عام معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے سے کہیں زیادہ بدعت میں مبتلا ہونا زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ صاحب بدعت کو اپنی بدعت کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے اسے توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ عام سیاہکار کو، غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے اسے توبے کی توفیق مل سکتی ہے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها۔ اہل علم نے یہ قول نقل کیا ہے۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کا ایسا بیجا استعمال نہ کریں دوستو کہ اس کا اثر کہیں ہمارے دلوں پہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، غور سے سنیے گا، ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں نا، جو فرینڈ سرکل ہے، معاف کیجئے گا، آج دینداری کا لبادہ اگر کسی نے چھینا، وہ دوستوں کی مجلس نے چھین لیا۔ دینداری کا ایک لباس ہوتا ہے، وہ لباس آپ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس خیر کے سلسلے میں ایک جذبہ ہوتا ہے، بڑے دیندار ہیں آپ، بڑے سنت کے پابند ہیں آپ، دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے اس پر آپ جو ہے غالب ہوں، وہاں پر سنت کا غلبہ ہو، وہاں پر خیر کا غلبہ ہو، جو آپ کی دینی سوچ ہے اس دینی سوچ کا غلبہ ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے دوستو، 6 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 1-2 کے اندر جذبہ ہے، وہ بالکل ان کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، اور 4 حاوی ہو جاتے ہیں۔ گئے تھے ایک جذبے کے ساتھ، مجلس میں بیٹھے، عشاء کے بعد کہیں ہوٹل میں آپ کی دوستوں سے ملاقات ہوئی، یہاں بیٹھتے ہوئے آپ کے اندر جو بدلاؤ آیا نا، اس بدلاؤ کو بگاڑنے والے آپ کے دوست و احباب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مجلسوں میں دینی رنگ نہیں ہے دوستو، معاف کیجئے گا۔ دوست و احباب جب بھی ملاقات کرتے، گپ شپ کرتے، سیاسی گفتگو کرتے ہیں، لا یعنی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیسے کیا جا سکتا ہے، عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، فلمی اداکار کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ دینی گفتگو کہاں دوستو؟ دینی گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ چلیے دینی گفتگو ایک جانب آپ رکھیے گا، دنیاوی حوالے سے بھی اپنی فیوچر کو لے کر کیا ہمارے نوجوان سبحان اللہ سنجیدہ ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کی مجلسیں ایسی ہیں کہ انہوں نے وہاں پر بیٹھک کی ہو اپنی فیوچر کو لے کر؟ ابھی +2 کا رزلٹ آیا، 10 کا رزلٹ آیا، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کن سے ملاقات کرنی ہے، کن سے کاؤنسلنگ کرنی ہے، کن سے مشورہ لینا ہے، آگے کون سا فیلڈ اختیار کرنا ہے، کہاں ہے دوستو؟ اللہ رحم فرمائے، صرف بیجا گفتگو ہوتی ہے، یا تو ایسی گفتگو اللہ رحم فرمائے جو ہماری آخرت تباہ و برباد کر دے، جو ہماری آخرت تباہ و برباد کر دے، ایسی گفتگو ہماری ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی مجلسوں کا جائزہ لیجئے گا، یہ مجلسیں ہمارے دلوں کا حال بگاڑنے میں رول ادا کر رہی ہیں۔ اپنی مجلسوں کو بہتر بنائیے گا، اپنی مجلسوں کو نیک بنائیے گا۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، نہ جانتے نا کتنی بری بلا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کتنا سنگین جرم ہے،
کیا عام کیا خاص، سب اس میں مبتلا ہے۔ غیبت کرتے ہوئے نہ غیبت کرنے والے کو احساس، نہ غیبت سننے والے کو احساس۔ ہم تو کہتے غیبت کرنے والے سے کہیں زیادہ غیبت سننے والے بڑے مجرم ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ غیبت سننے والے غیبت کرنے والوں کو جنم دیتے ہیں، انہیں جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ فوراً روکیے گا اچھے انداز سے، اپنی جو ہے اس ٹاپک کو بدلیے گا، اس جو ہے محفل میں دینی رنگ لانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ کی قسم آپ کے اندر جو جذبہ ہے نا، آپ کا دل جو سنورا ہوا ہے، وہ ضرور دوسروں میں منتقل ہوگا۔ دوستو ہمت کیجئے گا۔ میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ہاں کچھ جو ہے دائرے میں رہ کر، ادب کے دائرے میں رہ کر کچھ دل لگی کی بات آپ نے کر لی، کچھ ہنسی مذاق کی آپ نے بات کر لی، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ ادب کا دائرہ جو ہے ملحوظ رکھیں، اس میں کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، کسی پر جو ہے تہمت نہ لگائیں۔ تو یہ سب جو ہے خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کچھ دل لگی کی بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں کہ دوستوں کی مجلس میں بے تکلفی ہوتی ہے۔ بے تکلفی ایسی نہ ہو، بے تکلفی ایسی نہ ہو جو میرے اور آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے دوستو، جو ہمارے دلوں کے حال کو بدلنے میں، سنورنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، وہ ہماری تنہائیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری تنہائیاں ہیں جو ہماری سوچ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جب تک آپ جو ہے سبحان اللہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو ایک دینی ماحول، ایک دینی جو ہے مزاج ہمیں نظر آتا ہے، اور جیسے ہی آپ اپنے آپ کو تنہائی کے حوالے کر رہے ہیں تو وہاں پر اللہ رحم فرمائے ہماری خلوتیں ایسی ہیں، ہماری تنہائیاں ایسی ہیں، معاف کیجئے گا، اللہ کو ناراض کرنے والی تنہائیاں ہم گزار رہے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیجئے گا دوستو۔ تنہائی یقیناً ابھی میں نے کہا نا، سونے سے قبل ہر شخص اپنے دل کا حال معلوم کرے، اپنے دل کا حال معلوم کرے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ گھر میں امی ابو کے سونے کا انتظار کرتے ہیں، لائٹ بند ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تاکہ ادھر سے جو گھر میں بظاہر جو اندھیری نظر آتی ہے، تاکہ وہ اندھیری میں ہم مکمل گناہوں کی اندھیریوں میں اپنے آپ کو گم پاتے ہیں دوستو۔ یہ بظاہر اندھیری جو گھروں میں نظر آتی ہے نا، یہ جو تاریکی نظر آتی ہے، یہ تاریکیاں ایسی جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ ہم صحیح معنی میں تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے، دنیا روشن ہوتی ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو خوابوں میں رکھ پاتے ہیں دوست۔ یہ کوئی کمال نہیں۔ اصل تقویٰ جو ہے اس کا تعلق دل سے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپ کر ڈر کر لوگ جو ہے گناہوں سے باز رہتے۔ امی ہیں تو جو ہے غلطی کرنے میں جھجک، ابو ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، شرم آ رہی ہے نا، اللہ سے شرم نہیں کھا رہے ہم، اللہ تعالیٰ سے جو ہے سبحان اللہ ہم جو ہے خوف نہیں کھا رہے ہیں۔ دراصل ہماری تنہائیاں بگڑی ہوئی ہیں دوستو۔ اور آخر بات یہ ہے، اپنے دلوں کا حال اگر ہم نے بار بار معلوم کرنے کی کوشش کی نا، واللہ ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں گے، ہماری عبادات بھی مثالی ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ حدیث آپ کے حوالے کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی پیاری تعلیمات ہیں، اللہ کی قسم ان تعلیمات پہ اگر ہم نے عمل کیا تو جو آج ہمارا موضوع ہے دل کا بگڑتا ہوا حال، اسے بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کی قسم اس ایک حدیث پہ ہم نے عمل کیا تو میرے اور آپ کا دل سنور جائے گا اور نکھر جائے گا۔ وہ کیا تعلیم ہے اللہ کے نبی کی، لا تحاسدوا، اے اللہ کے بندو آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، لین دین میں، معاملات میں، سودا بازی کرنے میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنی مول
ایک دوسرے سے دشمنی اختیار نہ کرو. ولا تدابروا، بھائی آپ کا سامنے آ رہا ہے کوئی دنیاوی معاملہ لے کر اس سے اپنا چہرہ نہ پھیر لیا کرو. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اگر کوئی بندہ کوئی سامان لینا چاہ رہا ہے تو اس خرید و فروخت پر آپ اپنے خرید و فروخت کو پیش مت کرو. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنی پیاری تعلیم دی، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم سب کے سب بھائی ہو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہا کرو. اور آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا تقوی کا تعلق اصل دل سے ہوا کرتا ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تقوی پرہیزگاری کا اصل تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. مطلب یہ ہے جو اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات جو آپ نے دی کہ حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو اور ایک دوسرے سے دشمنی اختیار نہ کرو، آپ نے فرمایا اگر دل میں تقوی ہو، دل صحیح سالم ہو، آپ کا ہر معاملہ مثالی ہوگا انشاءاللہ. آپ کا ہر معاملہ مثالی ہوگا اور دین سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کا حال معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی ابراہیم کی یہ دعا علیہ السلام کی بار بار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اے اللہ اس دن تو مجھے رسوا نہ کر، اس دن تو مجھے ذلیل نہ کر. وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ وہاں مال کام آئے گا نہ وہاں اولاد کام آئے گی. اگر کوئی چیز وہاں کام آنے والی ہے میرے اور آپ کا دل، جس کے اندر سلامتی ہو، یہ سلامتی والا دل ہی وہاں پر کامیاب ہوگا. اللہ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت میں الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ وہاں حاضر ہو اسی کو کامیابی ملے گی، اسی کو عزت و سربلندی ملے گی. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی نیک بنائے، ہمارے باطن کو بھی اللہ نیک بنائے، ہماری خلوت کو بھی اللہ بہتر بنائے، ہماری جلوت کو بھی اللہ بہتر بنائے، ہمارے معاملات کو اللہ مثالی بنائے، عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایسی مجالس میں جو ہماری حاضری ہوتی ہے، جس نیک مقصد سے ہم جمع ہوتے ہیں، اس نیک مقصد میں اللہ مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے اور اس کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. امن والی، سکون والی، نعمتوں والی اور برکتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم میں سے جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے. اور اسی طرح شیخ محترم جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سفر و حضر میں آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کے اس دعوتی سفر کو قبول فرمائے. جتنے علماء موجود ہیں جو میدان میں مصروف عمل ہیں اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے اور آپ تمام کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آخر میں ذمہ داران مسجد اور آپ تمام احباب کا، خواتین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سنہرا موقع ہمیں عطا کیا. فللہ الحمد والمنہ. بارک اللہ فیکم وجزاکم خیرا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.